السلام علیکم۔ آج میں نے جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کے جو خود ساختہ تصورات ہیں ان پہ بات کرنی ہے۔ یعنی ہمارے لوگ ہر بات میں شرم کرتے ہیں، جن باتوں میں شرم نہیں بھی کرنی چاہیے ان باتوں میں بھی شرم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھلے بازاروں میں، گلیوں میں اور جگہ جگہ پر ماں بہن کی ننگی گالیاں دے دیں گے، لیکن جو انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تصورات ہیں شرم و حیا کے بارے میں، وہ بس اپنے معاشرے پہ اپلائی کرتے ہیں۔ باقی یعنی نام نہاد صرف وہ کیا ہیں کہ حیا کے نام پر فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں، یہ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ اس قسم کے خیالات کہیں اور نہیں پائے جاتے، صرف ہمارے معاشرے میں اس قسم کے خیالات ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم اگر قرآن مجید اور احادیث کا سمجھ کر مطالعہ کریں، سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ مطالعہ کریں، تشریح کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو یہ جو ہمارے یہاں خود ساختہ تصورات جو حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ہم ان باتوں میں بھی شرم کرتے ہیں جن میں بالکل شرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ اب ایک بچہ نابالغ ہے، اس سے اگر پہلی مرتبہ احتلام ہوتا ہے تو وہ گھبرائی جائے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اسے یہاں تک پتہ نہ ہو کہ اس کے بعد اب مجھے غسل کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو والدین اور اس کے بچوں کے درمیان جو گیپ ہے، یہ ہمیں غلط راستوں پر ڈالتا ہے۔ اب اگر وہی بچہ جو نابالغ ہے وہ یہ بات اپنے گھر میں کسی سمجھدار بندے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، باہر جا کر بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو وہ اسے دوسرے راستوں پہ لگا دیں گے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ اب جو بچہ ہے وہ اپنے والد سے یا اپنے بڑے بھائی سے یہ باتیں ڈسکس کرے، باہر جا کر جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا، وہ غلط راستے پہ جائے گا۔ تو ہمیں یہ جو خود ساختہ تصورات ہیں، خیالات ہیں، ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہمیں حقیقت پسند بننا چاہیے۔ اب اگر اسی طرح کسی بچی کو حیض آ جائے پہلا تو وہ گھبرائی جائے کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، تو اب بچی کو بھی اپنی بڑی بہن کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنا میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ جب اپنے بچوں کو یہ سب کچھ بتائیں گے، ان کے قریب ہوں گے، تو پھر تب جا کر یہ ہمارے جو تصورات یہ ٹھیک ہوں گے، وگرنہ ہم وہی باتیں کسی پٹی باتیں جو ہیں، پرانے خیالات جو ہیں وہ اسی کو لے کر بیٹھے رہیں گے، باقی تو پھر یہاں کچھ نہیں ہونا۔ پھر ہمارے یہاں سکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو خود ساختہ جو خیال ہے، تصور ہے شرم کے بارے میں، تو یعنی بایو کی کلاس ہے تو اب اگر مرد ہے تو وہ لڑکیوں کو یہ جو بایو کے کچھ چیپٹر ہیں تو وہ اس میں سے اسکپ کر دیتے ہیں کہ پڑھانا ہی نہیں ہے، شرم کی بات ہے۔ اور یا کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے تو وہ بھی اسکپ کر دیتی ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی فضول قسم کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ آپ اب علم حاصل کرنے میں بھی ہم اگر ایسی باتوں سے گریز کرتے رہیں گے تو پھر ہم نے سیکھنا کیسے ہے۔ اگر لڑکیوں کا ہم کہیں کہ یار ان کو بایو کی یہ چیزیں نہیں پڑھانی، اپنے آپ سے اگر ہم یہ چیزیں بنا دیتے ہیں تو دیکھیں کہ اب زچگی کے جو مسائل ہیں تو وہ ایک عورت کی اچھی طرح اس معاملے میں ایک عورت جو کہ ان مسائل کو سمجھتی ہے اس کے ساتھ یہ مسائل شیئر کر سکتی ہے، اپنے احساسات، اپنے جذبات شیئر کر سکتی ہے۔ تو جب وہ ہمیں اسے پڑھائیں گی نہیں عورت کو، اب جو عورت ہے وہ جب اس مسئلے سے دوچار ہے تو اپنے خیالات، تصورات جو ہیں، جذبات ہیں یا اپنی تکلیف ہے وہ ایک مرد سے اس طرح شیئر نہیں کر سکتی۔ تو ایک عورت ہی اسے ٹھیک طرح سمجھے گی، اس کے مسائل کو، اس کی تکلیف کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو، اور اس کا حل نکالے گی۔ لیکن اگر ہم اسی طرح کے ان مسائل کا شکار رہیں گے کہ نہ بھئی یہ کرنے ہم نے، یہ شرم حیا، تو شرم حیا ایسے ان باتوں میں کرتے ہیں، آپ باقی باتوں میں تو ننگی گالیاں عورتیں بھی دیتی ہیں عورتوں کو اور مرد مردوں کو دیتے ہیں۔
اور مردوں کس طرح دیتے ہیں کہ دوسروں کی بہنوں اور ان کو یاد کر کے دیتے ہیں ننگی گالیاں، جو کہ یعنی زبان پہ لاتے ہوئے بھی اگر انسانیت جس بندے میں ہے اسے شرم آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ کی جاتی ہے اس کے باوجود، اور یہاں ہمارے معاشرے میں اور کوئی کچھ نہیں ہوتا، یعنی ہم کسی بھی گناہ میں پیچھے نہیں ہیں، کسی بھی مسئلے میں پیچھے نہیں ہیں، لیکن یہ خود ساختہ جو خیالات ہیں ہمارے اندر یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، فضول قسم کے خیالات ہیں۔ آپ پھر اگر اس طرح کے اس طرح کی باتیں تو پھر یہ سورہ یوسف کا واقعہ جو قرآن پاک میں اسے اسکپ کر دیں، نکال دیں اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ تو فضول قسم کی بات ہے نا کہ آپ ان مسائل کو بھی نکال رہے ہیں کہ یعنی پھر لٹریچر سے بھی دور ہو جائیں ہم، پھر جو ہے تو بایو بھی نہ پڑھیں اور اس قسم کے جتنے سبجیکٹ ہیں ان کو اسکپ کر دیں، بس پڑھیں ہی نہ پھر تو یہ فضول باتیں بالکل، یعنی ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی جو لوگ نام نہاد قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں شرم و حیا والے، یہ سب سے آگے نہیں کاموں یہی ہوتے ہیں، خود ہوتے ہیں، صرف دوسروں کے لیے انہیں راستے کھول لیتے ہیں، یہی ہوتے ہیں کہ تنہائی میں وہ سب سے زیادہ پھر نام کماتے ہیں، ان باتوں میں نام بناتے ہیں اپنا۔ لیکن یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف دوسروں کو تبلیغ کرنے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ تو شرم حیا کے بارے میں جو کنسیپٹ اسلام نے دی ہے وہ خوبصورت کنسیپٹ ہے، بس اسے فالو کریں، باقی جو فضول قسم کی چیزیں ہیں انہیں فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔